وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ۔ اور وہ کہیں گے کہ تمام تعریفیں اس رب العالمین اللہ کی ہیں جس نے آج غم کو ہم سے دور کر دیا۔ اذهب عنا الحزن، یعنی کہ ان کے دل کے اندر اب کوئی غم جیسی چیز نہیں ہے، کوئی تھکاوٹ جیسی چیز نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی برے القاب ان کو نہیں کہے جا رہے ہیں، کوئی ستایا نہیں جا رہا ہے، ان کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچائی جا رہی ہے۔ اِنَّا رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ، اور بے شک کیوں نہیں، رب العالمین تو ہے ہی بہت بخشنے والا، کہ جو کوئی اونچ نیچ ان سے بھی ہوئی ہوگی، یہ بھی کوئی دودھ کے دلے نہیں ہوتے، یہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی شر ہوتا ہے، مگر انہوں نے کوشش کی ہوتی ہے کہ اپنے رب کے حکموں کے حساب سے جو ہے اپنی ہر اس خواہش کو یہ دبائیں، اس کے اوپر کنٹرول کریں کہ جو ان کے رب کو پسند نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا، اور وہ تو ہے ہی قدردان، اپنے بندوں کی اچھائی کی وہ ناشکری نہیں کرے گا، اپنے بندوں کی جو اللہ کے راستے میں انہوں نے جو سٹرائیو کیا ہوگا اس کو وہ اندیکھا نہیں کرنے والا، وہ تو شکور ہے۔ الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، وہ جس نے ہمیں ہمیشہ رہنے کے گھر میں اتارا اپنے فضل سے، یعنی کہ یہ دنیا کے جو لکشریس زندگی گزارنے والے لوگ، ان میں سے اکثر اور بیشتر جو برے کام کر کر کے وہ چیزیں کیا کرتے تھے، ان کا تو بڑا ٹیمپریری دنیا کا ٹھکانہ تھا، وہ بھی غم سے بھرا ہوا، ڈپریشن سے بھرا ہوا، بے چینی، تھکان سے بھرا ہوا۔ ہمیں تو ہمیشگی کی کامیابی عطا کی گئی، اور اس نے ہمیشگی کے کامیاب اور سکون والے گھر میں ہمیں داخل کر دیا اپنے فضل سے، یعنی یہ بھی اس کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ان کے اپنے بس کی بات نہیں تھی کہ جنت میں داخل ہو سکیں، اپنے عمل کی بنیاد پر، جب تک اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو۔ لا یمسنا فیہا نصب، اب یہاں پہ نہ تو کوئی تھکن ہمیں لائق ہوتی ہے، ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہ ہی کوئی تکلیف اور نہ ہی کوئی تھکاوٹ، خالی سکون، چین، آرام، اطمینان، رضا الہی۔ دنیا کے اندر آپ یہ سوچو، ہر چیز ایک انسان کس لیے کرتا ہے؟ سکون حاصل کرنے کے لیے، تکلیف سے بچنے کے لیے، دل کے اندر امن اور چین آنے کے لیے، غم نہ رہے، ہم ہمیشہ خوش رہیں۔ مگر کیا یہاں کے دنیا کے سب سے بڑے سٹیٹس پہ، سب سے بڑے عہدے پہ بیٹھا ہوا کوئی انسان ان میں سے کسی چیز سے خالی ہے؟ بادشاہ ہے تو اس کو تو ساری دنیا کا غم ہی غم ہے۔ وہ یہ جو سدھارتھا تھا، گوتم بدھا، وہ بھی تو بادشاہ تھا نا، اس نے تو پھر بعد میں یہ کلمے اپنی زبان سے نکالے نا، سروم دکھم، سب دکھ ہی دکھ ہے، پھر جا کے وہ بن گیا نا ایک سینٹ۔ اس نے، وہ ایک علاقے کا بادشاہ تھا، اس کو کیا دکھ تھے اور غم تھے؟ وہی دکھ اور غم جو سب بادشاہوں کو ہوتے ہیں، مگر اس نے پہچان لیا، وہ اس ٹائم اور سپیس سے باہر آ گیا۔ باقی پہچان کے بھی انجانے بنتے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہی کچھ زندگی ہے۔ اچھا، اور کیا چیز غم ہوتا ہے ایک انسان کو؟ تکلیف، بے چینی، کہ میں اس سٹیٹس پہ ہوں مگر ہمیشہ تو رہوں گا نہیں، میں نے یہ سب کچھ کمایا ہے، یہ تو لاس ہو جائے گا، آج میں ہوں کل تو میں بوڑھا ہونے والا ہوں، تو ایج ریورسیبل پروسیس کیسے کیا جائے، زندگی کو بڑھایا کیسے جائے؟ میں نے تو خرب روپے کی جائیداد جمع کی ہے حرام خوریاں کر کے، تو مگر میں تو اتنا استعمال بھی نہیں کر سکتا ہوں، میری زندگی تو 100 سال سے زیادہ ہوتے ہی نہیں ہے، تو لائف کو کیسے سٹرچ کیا جائے؟ کیسی الجھنوں میں ہوتے ہیں لوگ۔ اچھا، وہ میرے اسٹیٹس کے اوپر نظر رکھے ہوئے کہیں وہ مجھے یہاں سے ہٹانا دے۔
آج دنیا کا حال دیکھو، ساری کنٹریز کو سلطنتیں سمجھو تم، ہے کوئی کنٹری ایسی کہ جو سکون کے اندر جی رہی ہو؟ کنٹریز کا مطلب کہ وہاں کے بڑے بڑے جو لیڈرز ہیں، ان کے پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹر جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد راشد بھائی تھکن، اور اس کے بعد تکلیف، تھکاوٹ. تو سبحان اللہ، جو کوئی چیز ایک انسان کی فطرت حاصل کرنا چاہتی ہے وہ اللہ نے ہی فطرت میں رکھا ہے، مگر وہ الٹیمیٹ کامیابی کے بعد تمہیں ملے گا. یہ دارالامتحان ہے دنیا، یہاں پہ وہ چیز حاصل نہیں ہوگی، وہ وہیں حاصل ہوگی. یہاں پہ تو جو انسان ایمان کے راستے پہ آ گیا اس کا دل اطمینان اور سکون میں چلا جائے گا، اس کو پتہ لگ جائے گا زندگی کا مقصد کیا ہے، کم سے کم مینٹلی وہ سٹیبل رہے گا. باقی دنیا میں اونچ نیچ، تکلیف، خوشی اور غم یہ تو پارٹ اینڈ پارسل آف لائف ہے، یہ تو آتا رہے گا. ہاں اس کی زندگی جو ہے وہ ایک بولیں گے نا ایک پراپر بیلنس کے ساتھ گزر جائے گی. اور جس کے اندر ایمان نہیں ہوگا اس کی زندگی تو پینڈولم کی طرح چلے گی، کبھی ادھر خوشی ہے تو پہنچائے جی ساتویں آسمان میں، کبھی غمی ہے تو پاتال کے اندر ہے. بالکل انسٹیبل فریکوینسی، جیسے وہ نہیں چلتی ہے کہ جب وہ ہارٹ بیٹ چیک کرتے ہیں اس طریقے سے. تو یہاں پہ یہ چیز ہمیں پتہ لگ گئی کہ رب العالمین ہی جس پہ اپنی عنایت اور فضل کرے گا اس کو قیامت کے دن اصل کامیابی میں داخل کیا جائے گا، اور وہاں ہر وہ چیز ہے جو ایک انسان چاہتا ہے کہ اسے ملے. اور پھر سے تھوڑا سا اس کو ریفریش کر لے، کیا چیزیں دیکھو، فزیکل چیزیں جو ہمیں محسوس ہوتی ہیں. آپ دنیا کے سب سے بڑے محل میں ہو مگر اندر سے پریشان ہو اور غم ہو دل کے اندر، تو ہے کوئی اس کا فائدہ؟ بڑا محل بھی ہو اور دل کے اندر خوشی بھی ہو، پھر کچھ بات بنتی ہے نا. اور بے چینی اور کوئی تکلیف نہ ہو اور تھکان ہو اور ساری دنیا کا تمہارے پاس لکشری کا سامان کھانے پینے کا ہو، تم آرام کرنا پسند کرو گے، استعمال تو کچھ نہیں کرو گے. تو لہٰذا دیکھیے چند الفاظ کے اندر کیا فلسفہ اس میں رب العالمین نے چند آیات کے اندر ہمیں بتا دیا. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِينَ أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ والذین کفروا لہم نار جہنم. اور رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ ناشکری کی، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا، اس کی نعمتوں کو استعمال کر کے اس کا شکر نہیں کیا، ایروگنس دکھائی، سچی بات کو جھٹلایا، حق کو دبایا، اللہ کے راستے پہ نہ خود چلے نہ کسی کو چلنے دیا، ان کے لیے آگ ہے جہنم کی، نار جہنم. لا یقضی علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها کذالک نجزی کل کفور. نہ ان پر قضا آئے گی، یعنی کہ اب اس درد کے اندر جس طرح جنت ہمیشگی کے لیے جنت والوں کے لیے نعمت ہے نا، کیونکہ موت آنے والی نہیں ہے. لا یقضی، ان کا خاتمہ ہونے والا وہاں نہیں ہے. علیہ فیموتوا، اور نہ وہ مرے ہی گے. ولا یخفف عنہم من عذابها، اور نہ ہی ان کا عذاب کم کیا جائے گا. تو اور وہ چلائے جائیں گے، ہانپے جائیں گے جہنم میں، ایک جہنم کی وادی سے دوسری جہنم کی وادی کے ان کو نظارے دکھائے جائیں گے. ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل. اور وہ یہاں تڑف تڑف کے جہنم میں یہ پکاریں گے، اے ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے باہر نکال، ہم کریں گے نیک اعمال، اس کے علاوہ اب ہم اس کے کنٹراسٹ میں عمل کریں گے.
کہ جو ہم کیا کرتے تھے، یعنی ہم برائیاں کرتے تھے، اے پروردگار ہمیں ایک موقع دے، ہمیں یہاں سے نکال، ہم چھوڑ دیں گے برے کام اور اچھے کام کریں گے۔ جواب میں ان کو وہاں پہ کیا سننے کو ملے گا؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر عطا نہیں کی تھی کہ تم سدھر جاتے؟ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی کہ تم نصیحت پکڑ لیتے؟ من تذکر وجاءکم النذیر، جسے نصیحت پکڑنی ہوتی، یعنی کہ اللہ کا جو یہ پلان تھا یہ بالکل پرفیکٹ تھا، حکمت پہ مبنی تھا، اس کو پتا تھا کہ جس نے ایمان حاصل کرنا ہے وہ اتنی زندگی میں ایمان حاصل کر لے گا، اگر نہیں کرنا ہے، اگر میں اس کو 10,000 سال بھی دنیا میں رکھوں یہ پھر بھی کرنے والا نہیں۔ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، اصل بات تو یہ ہے کہ ظالم لوگ، برے لوگ، اللہ کے ناشکرے ایک دوسرے کو بس دھوکے بازی کے اندر ہی زیادہ کر دیتے ہیں، دھوکہ ہی دھوکہ دیتے ہیں۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، وہ اللہ ہی ہے جس نے تھام رکھا ہے آسمان اور زمین کا بیلنس، اور اگر وہ اسے پلک جھپکتے بھی چھوڑ دے یہ سارا کا سب نظام درم برم ہو جائے گا۔ سینکڑوں کلومیٹر لمبی لمبی، سینکڑوں لائٹ ایئر دور گلیکسیز، جس کے اندر کھربوں ستارے ہیں کہ جو سورج سے لاکھوں گنا بڑے ہیں، اور وہ خلا میں ایک دوسرے سے دور ایک پارٹیکولر ڈسٹنس کے اوپر مینٹینڈ ہیں۔ زمین اور آسمان کو دیکھ لو، سورج اور چاند کو دیکھ لو، سائنس تو کہتی ہے کہ ایوری باڈی اٹریکٹ ایچ ادر ود اے فورس وچ از پروپورشنل ٹو دا ماس۔ لاکھوں سالوں سے چاند زمین پہ کیوں نہیں گرتا؟ کس نے تھاما ہوا ہے؟ اور زمین سورج کے اندر کیوں نہیں گرتی؟ کس نے تھاما ہوا ہے؟ یہ بیلنس کس نے قرار رکھا ہے؟ پلک جھپکتے بھی رب العالمین اگر ان سب چیزوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دینا، بس ان کی فزکس پھر ایکشن میں آ جائے گی، اور اس کے بعد پھر ان کو پتہ لگے گا کہ کس نے تھاما ہوا تھا۔ 50,000 کلومیٹرز پر آور کی سپیڈ ہے، 60,000 کلومیٹرز پر آور کی سپیڈ زمین سورج کے آس پاس چلتی ہے، ریوالو ہو رہی ہے، ریولوٹ ہو رہی ہے۔ اتنا بھاری برکم یہ سیارہ، یہ ایک زمین جس کو ہم کہیں گے، بنا پیٹرول اور بنا فیول کے، لاکھوں سالوں میں 1 ڈگری کا فرق نہیں ہے۔ 365 ڈیز ہے، 365 ڈیز ہی ہے۔ دیکھو سبحان اللہ کس طریقے سے بیلنسڈ ہے یہ۔ ہم تو اسکوٹر بھی سٹارٹ کریں، یہاں سے وہاں جانا ہو تو بڑی انرجی اسکوٹر کی یوٹیلائز ہوتی ہے، تیل جلتا ہے نا؟ تو اتنا بڑا یہ سیارہ ہے، یہ 50,000 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ ہے، 50,000 کلومیٹر پر آور، تب جا کے 365 ڈیز میں وہ ایک اپنا چکر پورا کرتا ہے۔ اور کہیں پہ چکر تھوڑا سا سورج کے نزدیک چلا جاتا ہے تو آ جاتے ہیں سمرز، اور وہ بڑے ضروری ہیں زمین کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے۔ تھوڑا سا دور چلا گیا تو ونٹرز، اور بالکل برابر نہیں ہے، ایلپٹیکل ہے، ایک طرف سے زیادہ جائے گا ایک طرف سے کم جائے گا۔ یہ کون سی فزکس ہے یار؟ دیکھو نا، یہ مطلب ایک سال میں ہے جی 6 مہینے تھوڑا سا دور 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 سورج سے، پھر یخلق کیا ہے تھوڑا سا نزدیک ہو گیا تو جون جولائی آ گیا، بھڑکتی ہوئی گرمی۔ اور وہ جو سردیوں کے اندر جو گلیشیئرز کی شکل میں پانی جمع تھا وہ پورے سال پھر گرمی میں پگھل کے انسانوں کو پانی پلائے۔ دریاؤں کے بڑے چناب ایکل دریا، جہلم، کیا شان الہی ہے یہ۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے رد و بدل میں بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں، مگر ان لوگوں کے لیے جو واقعی عقل سے کام لیں، جن کی آنکھوں کے اندر میٹیریل کا، ان کی ومز کا، ان کی مفاد پرستی کا، کسی فرقے کا، کسی مسلک کا پردہ نہ پڑا ہو، ان کے لیے بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ یمسک، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ نے تھاما ہوا ہے آسمانوں اور زمین کو، اگر وہ اسے نہ تھامے یہ سارا کا سارا تہس نہس ہو جائے۔ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِ، اور اگر وہ ٹل جائے، اگر اللہ چھوڑ دے ان کو اپنے حال پر، ان سب کروں کو، اس گلیکسیز کو، تو پھر اللہ کے بعد کون تھامنے والا ہے ان کو؟ کون سا سپر پاور ہے کہ جو ان گلیکسیز کو تھام کے رکھے گا؟ اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، یہ جان لو وہ بہت بردبار، حلیم، معاف کرتا رہتا ہے وہ تمہیں ہر حال میں، پھر موقع دیتا ہے، اور غفور، اور وہ معاف کرنے والا ہے۔ حلیم بولتے ہیں بڑا شفیق، رحم دل، معاف کرنے والا، اور غفور ہے، ورنہ تمہارے کرتوت جو تھے وہ تو اس چیز کو ہی دعوت دے رہے کہ زمین اور آسمان ٹل جائے، سب تہس نہس ہو جائے، مگر رب العالمین حلیمہ، بہت حلیم ہے، بہت بردبار اور معاف کرنے والا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم آنس وحشتی فی قبر، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا حاسبنا حسابا یسیرا۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین اعوذ بک ربی ان یحضرون۔ کلا ان معی ربی سیہدین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وصدق المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔